الحمدللہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم، خصوصا على خلفائه الراشدين المهديين إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. پچیسواں پارہ سورہ شورى کی آیت نمبر 12 کا بالکل آخری حصہ تلاوت کیا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. یہاں آیت نمبر 12 اختتام کو پہنچتی ہے. آیت نمبر 12 کے اس آخری حصے میں اللہ رب العزت نے 2 چیزیں بیان کی ہیں. بس آج کی اس نشست میں یہی 2 چیزیں میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہیں. انشاءاللہ العزیز توجہ سے اس گفتگو کو سماعت فرمایا تو اللہ فائدہ بڑھا دے گا. اس آیت میں پہلی چیز جو اللہ نے بیان کی ہے، اور سمجھ بھی آپ ہی کو آنا ہے، بعد میں آنے والوں کو کیا پتہ ہے. آپ جب ابتدا سے آخر تک اگر آپ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ العزیز بڑا فائدہ ہوگا.
پہلی چیز جو اللہ رب العزت نے اس آیت کے آخر میں بیان کی، وہ اللہ نے اپنی قدرت اور اپنے اختیار کو بیان کیا۔ اللہ نے پہلی چیز جو اس آیت کے آخر میں بیان کی، وہ اپنی قدرت اور اپنے اختیار کو بیان کیا اللہ نے۔ پہلی چیز جو اللہ رب العزت نے بیان کی، وہ کیا بیان کی؟ اللہ نے اپنی قدرت اور اپنے اختیار کو بیان کیا، اور دوسری چیز جو اللہ نے اس آیت میں بیان کی، وہ ساری انسانیت کے لیے اللہ نے ایک قانون اور ضابطہ بیان کیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پہلی چیز جو اللہ نے بیان کی، وہ اپنی قدرت اور اختیار کو بیان کیا، اور دوسری چیز جو اللہ نے بیان کی، وہ ساری انسانیت کے لیے ایک قانون اور ضابطہ بیان کیا۔ یہاں سے پتہ چل گیا کہ اللہ اللہ ہے اور مخلوق مخلوق ہے۔ یہاں سے بالکل واضح طور پر پتہ چل گیا۔ ایک دفعہ اس کو کھول۔ اللہ نے فرمایا ایک میرا اختیار ہے، میری قدرت ہے، اور ایک ساری انسانیت کے لیے ایک قانون اور ضابطہ ہے۔ قدرت کیا ہے؟ اختیار کیا ہے؟ قدرت کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں قدرت یہ ہے، اللہ یجتبی، میں انسانوں میں سے جسے بھی چاہتا ہوں نہ چن لیتا ہوں، جذب کر لیتا ہوں۔ جیسے پانی پڑا ہو نا، پانی زمین پر، آپ اس کے اوپر فوم رکھیں، وہ سارا اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اس کو جذب بولتے ہیں، جذب۔ اللہ کہتے ہیں میری قدرت ہے، میرا اختیار ہے، یہ نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں جسے چاہتا ہوں میں اسے چن لیتا ہوں، میں اسے چن لیتا ہوں۔ یہ میری قدرت ہے، یہ میرا اختیار ہے۔ ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ یہ اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا۔ اب یہ چیز بندہ سن کے وہ عمل کرنا چھوڑ دے کہ اللہ تو جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرنے، میرے عمل کا کیا تعلق ہے؟ نہیں۔ دوسری جگہ اللہ نے کیا فرمایا؟ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، حق سارا تمہارے رب نے تمہارے سامنے واضح کر دیا ہے، سارا، اور تمہیں اختیار بھی دے دیا ہے
حق اللہ رب العزت نے تمہارے سامنے بالکل واضح کر دیا ہے اور تمہارے اندر پورا اللہ نے اختیار بھی رکھا ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اب جس کا جی چاہے, حق بھی میں نے بالکل واضح کر دیا ہے, تمہارے اندر اختیار بھی رکھ دیا ہے, اور پھر میں نے تمہیں یہ بھی اختیار دے دیا ہے جو چاہے ایمان قبول کرے اور جو چاہے کفر اختیار کرے. اب جو اس اختیار کو حق کے رستے پر استعمال کرے گا میں اسے ہدایت دے دوں گا, اور اس اختیار کو اگر گمراہی کے راستے پر اختیار کرے گا میں اس کو گمراہ کر دوں گا. اب بات سمجھ آئی؟ تو اس آیت کے پہلے حصے میں اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا کہ میری ایک قدرت ہے اور اختیار ہے. وہ قدرت کیا ہے؟ جسے میں پکڑ لوں چھڑا کوئی نہیں سکتا, جسے میں پکڑ لوں کوئی نہیں چھڑا سکتا. نہ کوئی نبی, نہ کوئی ولی, نہ کوئی صحابی, نہ کوئی عرشی اور نہ کوئی فرشی. اللہ نے فرمایا مجھ سے کوئی نہیں چھڑا سکتا, اور جسے میں معاف کر دوں مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا. مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا, میں جسے معاف کر دوں میرا اختیار ہے, میری مرضی ہے. مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا, اور جسے میں پکڑ لوں مجھ سے چھڑا کوئی نہیں سکتا. آیت کے پہلے حصے میں کیا بیان کیا؟ آیت کے پہلے حصے میں اللہ نے اپنی قدرت, اپنا اختیار بیان کیا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. اور آیت کے دوسرے حصے میں اللہ نے انسانوں کے لیے قانون اور ضابطہ بیان کیا. بس اسی کو آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے. اللہ نے فرمایا میرا اختیار ہے, میں جس کو چاہوں جذب کر لوں, اسے چن لوں. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں. دوست نبوت سے پہلے کے دوست ہیں. اور جگری یار جسے نہیں کہتے, جگری یار, لنگوٹیے یار, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں. چونکہ امام الانبیاء بھی تاجر تھے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے, اور تجارت کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر بھی شام کی طرف امام الانبیاء کے ساتھ بہت ہوئے, اور اتنے شدید متاثر تھے نا حضرت ابو بکر کہ جوانی کے اندر ایسا پاکیزہ جوان, نبوت تو ابھی ملی نہیں ہے نا, جوانی کے اندر ایسا پاکیزہ جوان شدید ترین متاثر ہے. کتابوں میں دو طرح کے واقعات آتے ہیں. اب پہلی چیز میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ آیت کے پہلے حصے میں اللہ نے اپنا اختیار اور قدرت بیان کی ہے. فرمایا میرا اختیار, میں جسے چاہوں چن لوں. کہتے ہیں مجھے ایک خواب آیا, حضرت ابو بکر کہتے ہیں مجھے ایک خواب آیا, تو میں شام کے علاقے میں تھا, میں نے وہاں پوچھا یہاں کوئی عالم ہے. اس وقت عیسائیوں کے بڑے بڑے علماء موجود تھے, بڑے بڑے علماء. کہتے ہیں میں ایک عیسائی عالم کے سامنے گیا, اور اس کے سامنے میں نے اپنا خواب بیان کیا. خواب جب میں نے بیان کیا نا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے خواب بیان کیا وہ تو ایک دفعہ چونک اٹھا. اس نے کہا نوجوان کہاں سے تمہارا تعلق ہے؟ میں نے کہا کہ میرا تعلق تو مکہ سے ہے. اس نے کہا خواب کی تعبیر بتاؤں گا اور ذرا توجہ سے سننا. فرمایا تیری خواب یہ بتا رہی ہے کہ اسی مکے کے اندر نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے. اسی مکے کے اندر نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے. اور یاد رکھ تیری خواب یہ بتا رہی ہے کہ تو اس کا پہلا امتی ہوگا اور اس کے مرنے کے بعد اس کا پہلا خلیفہ ہوگا. اللہ کہتے ہیں میں جسے چاہتا ہوں کیسے جذب کرتا ہوں, چن لیتا ہوں, کھینچ لیتا ہوں اپنی طرف.
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات کسی کے سامنے ذکر ہی نہیں کی ہے، کسی کے سامنے ذکر نہیں کی ہے، بالکل خاموشی سے۔ کہتے ہیں پھر ایک دفعہ شام کا سفر ہوا تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں میری یہ عادت ہوا کرتی تھی، جس علاقے میں میں جاتا تجارت کے لیے، ظاہر ہے وہاں پڑاؤ ہوتا تھا، تو پھر نوجوان کوئی جوا کھیلتا، کوئی کیا کھیلتا، جس طرح آج کے زمانے میں لوگ تاش کھیلتے ہیں جی، فارغ وقت میں کیا سے کیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میری یہ عادت ہوتی تھی، میں لوگوں سے پوچھتا علاقے میں کوئی سب سے زیادہ عمر رسیدہ کوئی بندہ ہے تو لوگ مجھے بتاتے تو میں اس کے پاس چلا جاتا۔ زندگی کے اندر میری عادت تھی کوئی نصیحت۔ کہتے ایک مرتبہ میں ایک علاقے میں گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہاں کوئی عمر رسیدہ بندہ ہے؟ ایک بندے نے کہا جی ہے۔ کہتے مجھے اس کے پاس، اور ہے بھی وہ عالم ہے، عالم۔ میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، مجھے لے جاؤ۔ کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا، وہ اتنا بوڑھا تھا، اتنا بوڑھا تھا کہ اس کی آبروئیں آنکھوں کے نیچے لٹک رہی تھی، یعنی آنکھیں اس کی آبروؤں کے اندر تھی، اتنا بوڑھا۔ تو میں اس کے پاس گیا، اس نے مجھے اپنی آبروؤں کو ایسے اٹھا کے دیکھا، اور دیکھتے ساتھ ہی مجھے کہنے لگا ابو قحافہ کا بیٹا ہے؟ کہتے ہیں میں تو حیران رہ گیا، میں حیران رہ گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تورات میں، انجیل میں، زبور میں، اور پھر آپ کے یاروں کی نشانیاں کتنی واضح انداز سے بتا دی تھی۔ فرمایا تو ابو قحافہ کا بیٹا ہے؟ کہنے لگا ہاں میں ابو قحافہ کا بیٹا ہوں۔ فرمایا چلا جا، نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے، تو پہلا اس کا ساتھی ہوگا، اور اس کے جانے کے بعد پہلا اس کا خلیفہ بھی تو ہوگا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء۔ پتہ چلا اللہ کی قدرت۔ اللہ کہتے ہیں میری قدرت ہے، میرا اختیار ہے، میں انسانوں میں سے جس کو چاہوں چن لوں، میں انسانوں میں سے جس کو چاہوں چن لوں۔ اور جب اللہ کی قدرت ہوتی ہے نا، بندے کے دل میں انابت نہ بھی ہو، اللہ کا اختیار، اللہ جسے چاہے چن لے۔ وہ تو قانون تو میں آگے بیان کروں گا نا، جو شاید میں دوسرا قانون انسانوں کے لیے بیان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے نا، حضرت عمر کا نام سنا ہے؟ حضرت عمر کو دیکھیں، حضرت عمر امام الانبیاء کو تلوار لے کر قتل کے ارادے سے جا رہے ہیں، قتل کے ارادے سے۔ دل میں انابت ہے، ہدایت کا ارادہ نہ، قتل کے ارادے سے جا رہے ہیں اور ننگی تلوار۔ راستے میں کوئی صحابی ملے، فرمایا عمر کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا امام الانبیاء کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو نا، پتہ نہیں تھا، پتہ نہیں ہے بہن کا نکاح ہے، شادی شدہ ہے دوسرے گھر میں۔ فرمایا بہن اور بہنوئی کو تو دیکھو، وہ تو ایمان لا چکے ہیں، نبی پاک کا جسے تو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے، وہیں سے لوٹے، وہیں سے لوٹے۔ اللہ اکبر۔ جب دروازے کو دستک دی نا، اندر دونوں قرآن پڑھ رہے تھے، اندر تو دونوں قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر جب وہ بہن نے دیکھا نا کہ بھائی آ گیا ہے اور بکھرا ہوا ہے، بہنوئی اپنے خامن سے کہنے لگی، خامن نے کہا آگے ہے، اس نے کہا کھولو دروازہ، کھولو۔ کھولا، حضرت عمر نے بہن سے کیا پڑھ رہی ہو، کیا پڑھ رہی ہو؟ سمجھ گئی، اس نے کہا میں قرآن پڑھ رہی ہوں۔ اتنا مارا اس نے، باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، اتنا مارا نا، آخر بہت مارا، بہنوئی کو بھی مارا۔ اللہ یجتبی۔ آخر بہن نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا عمر جس خطاب کا خون تیری رگوں کے اندر ہے، اسی خطاب کا خون تو میری رگوں کے اندر بھی ہے۔ تو اپنی جفا سے نہیں نہ باز آتا تو میں اپنی وفا سے بھی کبھی باز نہیں آتی۔ تو جفا کے اندر انتہا کر دے، ہم وفا کے اندر انتہا کر دیں گے۔ بس یہ جملہ جو کہا نا، یہ جملہ، اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے کہا مجھے وہ سناؤ کیا ہے،
پڑھو تو صحیح کیا ہے. بہن نے کہا نہ، ناپاک ہو، ناپاک ہو، ناپاک آدمی وہ کلام نہیں سن سکتا. حضرت عمر غسل کر کے آئے. بہن نے جب سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کی نا تو وہیں نیچے گر گئی، وہیں نیچے گر گئے. فرمایا مجھے لے چلو. اسی ننگی تلوار کے ساتھ جا رہے ہیں، اسی ننگی تلوار کے ساتھ. 9 فٹ حضرت عمر کا قد تھا، 9 فٹ قد تھا حضرت عمر کا. اللہ اکبر. اور کیسے جوان تھے. اللہ اکبر. انہی کو امام الانبیاء نے مانگا تھا نا، انہی کو. ان سے پہلے 40 مسلمان ہو چکے تھے. ان میں ابو بکر بھی ہیں، ان میں بڑے بڑے صحابہ ہیں بھائی، بڑے بڑے صحابہ ہیں. امام الانبیاء نے اللہ کے سامنے کیا کہا، مولا اسلام کی گاڑی نہیں چلتی ہے، اسلام کی گاڑی چلانا چاہتا ہے نا تو عمر کو لے کے آ جا. ننگی تلوار کے ساتھ جا رہے ہیں. صحابہ دار ارقم کے اندر ہے، صحابہ دیکھ رہے ہیں. فرمایا اللہ کے پیغمبر عمر آ رہا ہے اور ننگی تلوار لے کے آ رہا ہے. آپ نے فرمایا سب اندر چلے جاؤ، میں جانوں اور عمر جانے، میں جانوں اور عمر جانے. نبی کے اندر بھی تو دنیا کے 4000 مردوں کی طاقت ہوتی ہے نا. امام الانبیاء نے فرمایا غلط ارادے سے آیا تو میں مقابلہ کروں گا، میں مقابلہ کروں گا، پیچھے ہٹ جاؤ. حضرت عمر آئے اور قدموں کے اندر گر گئے، قدموں کے اندر. اللہ یجتبی الیہ، اللہ ہدایت کا تو ارادہ ہی نہیں ہے، دل میں تو طلب ہی نہیں ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے. اللہ کہتے ہیں میری قدرت، میری مرضی، میں جسے چاہوں چن لوں. اللہ اکبر. چنا کہ نہ چنا، اللہ رب العزت نے کیسے چنا. اللہ اکبر. اللہ یجتبی الیہ، اللہ چن لیتے ہیں اپنی طرف. من یشاء، جسے چاہتے ہیں. انسانوں میں جسے اللہ چاہتے ہیں اللہ چن لیتے ہیں. اللہ اپنے اختیار میں، اپنی قدرت میں یکتا ہیں، یکتا ہیں. اللہ اکبر. کتابوں میں ایک یہ واقعہ بھی لکھا ہے. ایک تابعی ہیں، تابعی کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابی کی زیارت کی ہو اسے تابعی کہتے ہیں. تو ایک شخص ہے زادان، ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے زادان. یہ شروع سے گٹار بجاتے ہیں. یہ جو گٹار ہوتا ہے اتنی خوبصورت آواز ہے، اتنی خوبصورت ان کی آواز ہے. مسلمان نہیں ہے یہ. گٹار بجا رہے تھے شام میں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے یاروں کے ساتھ وہاں سے گزر ہوا نا تو مجمع لگا ہوا تھا اور یہ گٹار بجا رہے تھے. گٹار تو حضرت بڑا مجمع تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے یاروں سے کہا نا کاش اتنی خوبصورت آواز کے ساتھ یہ اللہ کا کلام پڑھتا، قرآن پڑھتا، کتنا مزہ آتا. اور یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی کرامت تھی کہ حضرت، ورنہ اتنے بڑے مجمع میں ایک بندہ گزر رہا ہو، باہر بات کر رہا ہو، کیسے بات آتی ہے؟ یہ کرامت تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی وہ آواز اللہ نے زادان کے کانوں پر دے ماری. اسی لمحے خاموش ہو گئے، اسی لمحے خاموش ہو گئے. یہ آواز کہنے لگے مجمع والوں سے پیچھے مڑ کے دیکھو یہ بزرگ کون جا رہے ہیں. کسی نے مجمع میں سے کہا یہ امام الانبیاء کے ساتھی ہیں، امام الانبیاء کے ساتھی ہیں. ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسی مجمع میں سے اٹھے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس گئے. فرمایا حضرت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. کلمہ پڑھا، قرآن سیکھا اور اسی خوبصورت آواز کے ساتھ لوگوں کو قرآن سنایا کرتے تھے اور مفسر قرآن بنے. مفسر قرآن. اللہ یجتبی، اللہ یجتبی. اللہ کہتے ہیں میں اپنی قدرت اور اپنے اختیار میں یکتا ہوں.
میں انسانوں میں سے جسے چاہتا ہوں میں چن لیتا ہوں انسانوں میں سے، لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے، اللہ کی بے نیازی کو للکارنا نہیں ہے، اللہ کی بے نیازی کو للکارنا نہیں ہے، وہ تو یکتا ہے، وہ تنہا ہے، بلکہ نیاز مندی کے ساتھ اس کے سامنے عمل صالح کے ساتھ جھک جانا ہے۔ وہ آیت کا جو دوسرا حصہ ہے میں بیان کروں گا، ابھی آیت کا پہلا حصہ چل رہا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ، اللہ نے فرمایا میں اپنی قدرت اور اپنے اختیار میں تنہا ہوں، میں انسانوں میں سے جسے چاہوں میں اسے چن لوں، مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا المستغنی عن کل احد والمحتاج الیہ کل احد، وہ ہر ایک سے بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ الصمد کا معنی ہے نا، اور ہر ایک کو مخلوق میں سے اس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، اللہ کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے۔ لہذا اللہ اپنے اختیار میں، اپنی قدرت میں تنہا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، توجہ سے ذرا۔ ایک یہودی تھا، وہ بڑا خوبصورت گانا گاتا تھا۔ یہ جس طرح باہر لوگ پھر رہے ہوتے ہیں ڈھول لے کے، جی گانا گا دیتے ہیں، بس ان کی روزی روٹی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ کوئی خوبصورت آواز، خوبصورت گانا سن کے کوئی 10 دے دیتا ہے، کوئی 50 دے دیتا ہے، کوئی 100 دے دیتا ہے۔ جی وہ یہودی تھا، گانا گاتا تھا اور بڑی خوبصورت اس کی آواز تھی، لوگوں کو سناتا، وہ گٹار اس کے پاس تھا لکڑی کا، بجاتا، کرتے 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 ایسے ہوا کہ وہ بوڑھا ہو گیا، آواز کی جوانی ختم ہو گئی، بڑھاپا آ گیا۔ پہلے لوگ پیسے دیتے تھے، اس کے رزق کا ذریعہ تھا، روزی روٹی چل رہی تھی، بس جو ہی وہ بوڑھا ہوا نا تو فاقے آنے شروع ہو گئے۔ اس نے وہی اپنا لکڑی کا ایک دن گٹار اٹھایا اور قبرستان کے اندر آ گیا، آ کے نا بس اللہ سے باتیں کرنے لگ گیا۔ اللہ سے یہودی ہے، اللہ سے باتیں کرنے لگ گیا، کہنے لگا اللہ پہلے جوانی تھی، خوبصورت آواز تھی، لوگ آواز کو دیکھ کے مجھے پیسے دیتے تھے، مولا اب تو کوئی رستہ نہیں رہا، اب وہ قبرستان میں بیٹھا ہوا ہے، قبرستان میں۔ حضرت عمر سوئے ہوئے ہیں اور خواب میں اللہ رب العزت نے اشارہ دیا کہ عمر اٹھ، میرا ایک بندہ قبرستان میں ہے، اسے جا دیکھ اور بیت المال سے اس کا وظیفہ جاری کرنا۔ حضرت عمر اٹھے، اس نے جو اللہ کو پکارا اللہ کو، اس نے، حضرت عمر اٹھے، آئے قبرستان میں دیکھا، ادھر ادھر مل گیا بندہ۔ اس نے جو حضرت عمر کو دیکھا نا، کپ کپی تاری ہو گئی اس پر۔ ظاہر ہے عمر کا نام تھا، مدینہ کہاں ہے اور روم کہاں ہے؟ روم میں رات کو مائیں اپنے بچوں کو ڈرا رہی ہیں کہ سو ورنہ نہیں سو گے تو عمر آ جائے گا۔ روم میں اللہ رب العزت نے کتنا روب اور دبدبہ عطا کیا تھا، اللہ اکبر۔ امام الانبیاء نے ویسے نہیں کہا تھا عمر تو جس راستے سے گزرتا ہے ابلیس وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ اکبر۔ وہ یہودی کانپنے لگ گیا۔ اللہ نے تو صرف یہی کہا تھا نا کہ بیت المال سے اس کا وظیفہ جاری کر دے،
بیت المال سے تو سب کی وظائف جاری ہو سکتی ہیں نا. خواب میں یہ بتایا. جب عمر آئے نا عمر، تو حضرت عمر نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے سارے حالات سنائے نا، سارے حالات. تو اس نے حضرت عمر نے فرمایا گھبراؤ نہیں، مجھے خواب میں تیرے پاس بھیجا گیا ہے. وہ بندہ تڑپ نہیں گیا. اس نے کہا مولا میں نے تجھے پکارا، تو نے کسی اور سخی کو میرے پاس نہیں بھیجا، وقت کے خلیفے کو میرے پاس بھیج دیا. کہنے لگا عمر گواہ رہنا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. پہلے میں کلمہ پڑھتا ہوں، اللہ اکبر. اس کے بعد حضرت عمر نے اپنے سینے کے ساتھ اسے لگایا، اپنے سینے کے ساتھ. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. اللہ کہتے ہیں میں تو اپنی قدرت اور اختیار میں تنے تنہا ہوں. اللہ اکبر. آپ سب حضرات نے حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کا نام تو سنا ہوگا نا، نام سنا ہوگا. حضرت جنید بغدادی کون تھے؟ یہ شاہی پہلوان تھے. یہ کون تھے؟ یہ شاہی پہلوان تھے، دنیا دار انسان تھے. کوئی اللہ کا تعارف نہیں ہے، کوئی علم کا تعارف نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. شاہی پہلوان کا بادشاہوں نے پہلوان رکھے ہوتے تھے جی. اور پھر دنگل لگتا تھا سال کے بعد، پھر اس میں بادشاہ بھی ہوتے تھے. تو حضرت جنید بغدادی جو شاہی پہلوان تھے نا، شاہی پہلوان تھے. ایک دفعہ پہلوانی کا مقابلہ تھا، سارے بادشاہ ہے. پھر اس میں یہ ہوتا تھا کہ یہ شاہی پہلوان ہے جی، اس سے جو جیت جائے گا اسے پھر بادشاہ ظاہر ہے پھر اس کے مطابق انعام دیتے تھے. ایک مرتبہ مقابلہ کا اعلان ہوا اور بڑے بڑے پہلوان آئے. جنید بغدادی باہر نکلے، پہلوان جس طرح نکلتے ہیں تو کون آئے گا میرے مقابلے میں. ایک سوکھا سا بندہ باہر نکلا، بالکل سوکھا سا بندہ. اس نے کہا میں لڑوں گا. باہر آ گیا. لوگ حیران ہیں. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے کہا کوئی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی اس کی مجھ سے، ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی. یہ آ گیا میرے مقابلے میں. بس جو ہی پہلوان آتے ہیں نا میدان میں، پھر وہ کرتب دکھاتے ہیں. کرتب تو لڑنے سے پہلے اس طرح ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے پنجے ڈال کے زور آزمائی کرتے ہیں ذرا. تو وہ آ گیا. اب سارے لوگ باہر دیکھ رہے ہیں، سارے لوگ سائڈ پر بیٹھے ہیں، بادشاہ بیٹھا ہے، شور ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ وہ آتے ساتھ ہی اس نے میرے پنجوں میں پنجے ڈالے نا، شور ہو رہی تھی. تو اس سوکھے سے آدمی نے کہا، اس نے کہا جنید تو تو شاہی پہلوان ہے، اور یاد رکھ میں ایک سید زادہ ہوں، اور آج 8 دن سے میرے گھر میں فاقے ہیں، نہ کسی سے زکوٰۃ لے سکتا ہوں نہ صدقہ لے سکتا ہوں. تو گر جائے گا تو تیری شان میں فرق نہیں آئے گا. مجھے آج اگر تجھ پر فتح ہو جائے گی نا تو میری نسلوں کے لیے بادشاہ کا وظیفہ کافی ہو جائے گا. جنید بغدادی کہتے ہیں میرے دل میں فوراً یہ بات آ گئی کہ یہ سچ کہہ رہا ہے. بہرحال زور آزمائی کرتے بہرحال میں نیچے گر گیا. میں نیچے گرا نا تو لوگ تو حیران رہ گئے. بادشاہ نے مجھے وظیفہ دیا. جنید بغدادی کہتے ہیں رات کو میں سویا تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. فرمایا جنید آپ نے ہماری نسل کا بڑا احترام کیا ہے، جا اللہ تجھے بڑی عزتوں اور عظمتوں سے نوازے گا اس کے بعد. پھر اللہ رب العزت، جنید بغدادی کہتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت نے اپنی معرفت سے پھر اولیاء کے سردار اللہ نے حضرت جنید بغدادی کو بنا دیا. اللہ یجتبی الیہ، کہ اللہ تو اپنی قدرت میں تنہا ہے، یکتا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم جسے پکڑ لیتے ہیں اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا، جسے معاف کرتے ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم سے کوئی. یہ اللہ ہے، یہ اللہ. تو کیا کہ اللہ اپنی قدرت اور اختیار میں، یہی میں نے کہا تھا نا کہ آیت میں 2 چیزیں بیان کی ہیں. کیا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے، اور ضروری نہیں ہوتا اس کے لیے کہ اس کے دل میں طلب ہو. نہیں، یہ اللہ کا الگ قانون ہے، یہ اللہ کا الگ قانون ہے. اور انسانوں کے لیے اللہ کا کیا قانون ہے جو میں نے
آیت کے دوسرے حصے میں جو اللہ نے بیان کیا انسانوں کے لیے وہ کیا ہے؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ۔ اللہ نے فرمایا میری قدرت اور اختیار الگ چیز ہے، لیکن انسانوں تمہارے لیے جو میرا قانون ہے، ضابطہ ہے، وہ یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر رجوع اللہ رہنا چاہیے، تمہارے دل کے اندر رجوع اللہ رہنا چاہیے عمل صالح کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ۔ اور پھر اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں لا الہ الا اللہ کی دولت نصیب ہو جائے گی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہوگا، عمل صالح کے ساتھ دل کے اندر طلب کرتے ہوئے، تڑپ رکھتے ہوئے تمہارے لیے میرا قانون اور ضابطہ یہ ہے۔ مثلا ایک دلیل ہے، ٹائم نہیں ہے، سنیں، ایک دلیل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں قرآن میں، فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ یہ اللہ نے ایک انسانوں کو حکم دی ہے۔ وہ حکم کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا لوگوں تمہارے لیے میرا یہ حکم ہے، آنکھیں کس نے دی ہیں؟ بولو۔ ایک آنکھ ضائع ہو جائے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر ہے کہ جو یہ آنکھ واپس لوٹا دے؟ ہے؟ پوری ہوئے زمین کے انسان عاجز آ جائیں گے، بے بس۔ اللہ نے فرمایا کتنی خوبصورت آنکھ دی ہے، اور اس آنکھ کو دینے کے بعد اللہ نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ مردوں کو الگ، عورتوں کو الگ حکم دیا، فرمایا اس کی آنکھ کی حفاظت کر لو، حفاظت کر لو، غیر محرم کو نہ دیکھو۔ اللہ نے یہ حکم دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بتائی۔ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ حکم اللہ کا ہوتا ہے، الفاظ امام الانبیاء کے اپنے ہوتے ہیں، حدیث قدسی۔ اور حدیث قدسی کیا ہے؟ امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ان النظر سہم من سہام ابلیس ما ترکہا مخافتی۔ فرمایا جس نے میرے خوف کی وجہ سے غیر محرم کو نہ دیکھا، محض میرے خوف کی وجہ سے، فرمایا میں اس کے سینے میں ایمان کی حلاوت ڈال دوں گا، میں اس کے سینے میں ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس ڈال دوں گا۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو لکھنے کے بعد، اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد ایک دوسری حدیث کا ذکر کیا۔ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ امام الانبیاء نے یہ حدیث قدسی بیان کی ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جس نے میرے خوف اور ڈر کی وجہ سے غیر محرم کو نہ دیکھا غیر محرم کو، کسی غیر محرم خاتون کو نہ دیکھا، اللہ اس کے دل میں ایمان کی حلاوت ڈالتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس کے سینے میں ایمان کی حلاوت آ جاتی ہے، اللہ رب العزت اس سے مرتے وقت ایمان کی حفاظت کے ساتھ اپنے پاس لے جاتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر دو چیزیں بیان ہوئیں، ایک اللہ نے اپنا اختیار اور قانون اور اپنا اختیار بیان کیا، اپنی قدرت بیان کی، اور آیت کے دوسرے حصے میں اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے ایک قانون اور ضابطہ بیان کیا۔ فرمایا تمہارے لیے قانون اور ضابطہ کیا ہے کہ تم نے ہر وقت رجوع اللہ۔ جی کسی کو کیا پتا اللہ کس کو چن لے؟ ہر آدمی یہ اللہ کے قدرت کو تو للکارنا نہیں ہے نا، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ جسے چاہے چن لے۔ لیکن انسانوں کے لیے یہ قانون ہے کہ وہ کیا کریں؟ ہر وقت اپنے دل کے اندر طلب رکھ کر جی عمل صالح کے اندر لگے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ اگر عمل صالح کے اندر لگے رہے، اور کسی عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا، وہ ہو سکتا ہے تمہارے ہاں چھوٹا ہو پر اللہ کے ہاں بہت بڑا عمل ہو، اس لیے اس عمل کو کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت ایمان کی حفاظت کے ساتھ جب دنیا کا وقت پورا ہو جائے تو ہمیں لے جائے۔ وما علینا